علیکم اللہ جی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہنا، تو ذو النورین یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا۔ نام آپ کا عثمان تھا اور آپ کے والد کا نام تھا عفان، عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی تھے یا ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام سے پہلے، یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے یا نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ابن عفان، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں میں، ان چیدہ لوگوں میں، ان چیدہ چند لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی بھی شراب کو منہ نہیں لگایا اور کبھی بھی بدکاری نہیں کی، کسی رنڈی کے پاس، کسی رنڈی کے کوٹھے پر نہیں گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عثمان، والد کا نام عفان اور آپ کا لقب ذو النورین تھا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے یکے بعد دیگرے خاوند تھے۔ آپ کا لقب ذو النورین تھا، تو ذو النورین کے حوالے سے علامہ بدر الدین عینی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، تو بتانے والے نے جواب دیا، عثمان کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں کسی ایسے شخص کا ذکر نہیں ملتا، دنیا کی تاریخ میں ایسے شخص کا ذکر نہیں ملتا جس نے یکے بعد دیگرے پیغمبر کی دو بیٹیوں سے شادی کی ہو۔ اس وجہ سے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ابن عمر نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کا لقب عطا کیا، المعجم الکبیر للطبرانی۔ اور ایک یہ وجہ کہ جناب عثمان ابن عفان، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ اچھا جی، اسی طرح ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک اور کہنے والے نے کہا کہ تخلیق آدم سے لے کر آج تک عثمان ہی وہ شخص ہے کہ جس نے نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کی۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی۔ اور ذو النورین کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قیام اللیل میں قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب قرآن بھی اور قیام اللیل یہ دونوں نور ہیں، تو اس لیے عثمان کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا گیا۔ سوال یہ بنتا ہے آپ کا، جو آپ بار بار پوچھے جا رہے ہو، میں بتا بھی رہا ہوں لیکن پلے آپ کے نہیں پڑ رہا، کہ کیا حضور نبی کریم حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ تو آپ کو جواب دیا جو کہ آپ کے پلے نہیں پڑا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور نہیں ہے، بلکہ آپ جناب عبداللہ صاحب اور بی بی آمنہ صاحبہ کی اولاد ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بندہ اپنے ماں باپ کی منی سے ہی پیدا ہوتا ہے، تو جب ماں باپ نوری نہیں ہے، پیچھے آدم حوا علیہ السلام وہ نوری نہیں ہے، تو نبی بھی نور نہیں اور اولاد آدم بھی نور نہیں ہے۔ تو پیغمبر کی ذات تو نور نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ضرور نور ہیں۔ آپ کا اپنا فرمان بھی نور ہے
اور اللہ کا قرآن وہ بھی نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، آپ کا بولنا، آپ کا بولنا وہ بھی نور ہے اور قرآن بھی نور ہے۔ تو اس وجہ سے عثمان کو دو نوروں والا کہا گیا، کہ نہ کہ وہ یہ کہ نبی نور ہے یا نبی کی اولاد نور ہے، ایسا نہیں ہے، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو اس وجہ سے عثمان کو دو نوروں والا کہا گیا۔ اب اتنی سی بات ہے، اس میں اللہ کرے کہ آپ کے پلے بھی پڑ جائے یہ۔